دوسری بات یہ ہے، اب خدا نے کہا چلیے حکم کی تعمیل کر لیتے ہیں، کوئی درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی، آپ نے کیا کہا؟ اللہم صلی علی، یہ میں نے آپ کی زبان سے سنا، محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. آپ نے درود شریف پڑھا، ہم نے کیا کہا؟ اللہم صلی علی، تو درود بھیج. رب کہتا ہے تم درود پڑھو، ہم جواباً رب سے کہتے ہیں اے رب تو درود بھیج. بڑی عجیب سی بات ہے، جب رب کہہ رہا ہے کہ درود پڑھو تو ہم درود پڑھیں نا. ہم یہ کیوں کہتے ہیں اللہم صلی علی، اے رب تو بھیج درود؟ اس لیے کہ حبیب بھی تیرا ہے، درود بھی تو بھیج. اور اس کی کما حقہ شایان شان، تعریف، توصیف، مناقب، محامد، یا اس پر درود پڑھنا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے. ہم میلے گندڑے ہیں، ہمارے ہونٹ ناپاک ہیں، تیرا حبیب پاک ہے، تو پاک ہے، لہذا پاک نبی پر خود پاک درود تو پڑھ. یہ ہے مطلب. اس لیے کہتے ہیں اللہم صلی علی، اس لیے کہ ہماری تعریف، ہر تعریف ادھوری ہے، مگر رب کی ہر تعریف پوری ہے. اس کا ہر حکم ناطق ہے، وہ جو فرماتا ہے وہ حق ہے اور وہ سچ ہے. اس لیے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ. اور پھر دوسری بات سنیے کہ درود شریف، ہمارے نبی علیہ السلام کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے، یہ درود شریف ہماری ضرورت ہے. میں ابھی آپ کے سامنے حدیثیں پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ درود شریف کی اہمیت، فضیلت کتنی ہے. سبحان اللہ. پہلی بات یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کے حق میں خدا کے فرشتے دعا کرتے ہیں. اب سے بگوا آپ کا نام مبارک ہو. اب ان سے پوچھئے درود شریف ہم نے یہاں پڑھا، ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، یہاں پڑھنے میں اور مواجہ شریف پر پڑھنے میں کتنا فرق ہے؟ زمین و آسمان سے بھی بڑھ کر فرق. سرکار کے روبرو درود شریف پیش کرنا اور یہ کہنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہاں فتوے پاکستان میں لگاتے رہو پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، وہاں تمہارا باپ بھی یہی پڑھے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. مگر مجھے حافظ صاحب بتا رہے تھے، کوئی اور دوست بھی بتا رہے تھے، وہاں بھی لوگوں کو کہتے ہیں کہ سرکار کی ذات پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہ پڑھو، وہاں بھی روکتے ہیں. بے ایمان ہر جگہ بے ایمان ہے، وہ پاکستان میں ہو یا مدینہ منورہ میں ہو یا مکہ مکرمہ میں ہو. وہاں حضرت ابوبکر صدیق کو بھی آپ نے مخاطب کرنا ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم کے حضور بھی خراج عقیدت پیش کرنا ہے. اچھا تو بات کر رہا ہوں تو فرشتے دعا کرتے ہیں، جن کے حق میں خدا کے فرشتے دعا کریں. سبحان اللہ. کیا یہ سعادت کم ہے؟ سبحان اللہ. درود شریف پڑھنے والے کے لیے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب تک کوئی درود شریف پڑھے گا بلکہ کتاب میں لکھا ہوگا. مجھے اس دن اپنی بیوی گھر والی کہتی ہے آپ نے تو بڑی نیکی کمائی ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا آپ کی اتنی کتابیں 15-20 کتابیں جو آ گئی ہیں اور ہر کتاب میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے. میں نے تو پڑھا ہے کہ جب تک یہ لکھا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا. سبحان اللہ. آپ نے تو کوئی ایسی کمائی کر لی ہے. میں نے کہا ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اس کے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی نگاہ کرم ہے. الحمدللہ. تو جب تک کسی کتاب میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوگا اس وقت تک اس کا اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا. مثال کے طور پر آج سے 1000 سال پہلے کتاب لکھی گئی تو 1000 سال کا عرصہ بیت گیا مگر ثواب میں رکاوٹ نہیں ہوئی، کمی نہیں ہوئی. وہ ثواب اب بھی جاری و ساری. درود شریف وہ وظیفہ ہے. اور یہ بات بھی سن لیں
کہ درود شریف پڑھنے والے کے لیے خود درود شریف استغفار کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. سبحان اللہ صدقت یا رسول اللہ. درود شریف ہمارے حق میں استغفار کرتا ہے. اللہ اکبر. یا اللہ یہ تیرے نبی پر درود پڑھ رہا ہے، اس کو بخش دے، اللہ اکبر. اس کے گناہوں کو معاف کر دے. سبحان اللہ. یعنی درود شریف ہمارے لیے نجات کا باعث بن رہا ہے. اور پھر سنیے، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی شخص ایسا ہو کہ جو ایک دن میں ایک کی رات ثواب کمانا چاہے؟ صحابہ کرام کے ذہن میں آیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرات کا ثواب اور وزن اتنا ہے جتنا کوہ احد. سبحان اللہ. کیا تم میں سے کوئی کوہ احد کے برابر نیکیاں کمانا چاہتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ذات پر درود شریف پڑھو، تمہیں کوہ احد کے برابر وزن کے برابر نیکیاں تمہارے اعمال میں لکھ جائے گی. بد نصیبی ہماری یہ ہے کہ ہمیں درود شریف کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بتایا نہیں گیا. اچھا، آپ میں سے ہم جب نماز میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹھہرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کندھے کے ساتھ کندھا برابر ہو، گٹے نال گٹا برابر تے موڈے نال موڈا برابر، امام کہتا ہے نا. اور اگر ہماری خوش نصیبی ہو کہ توسر شریف کے کوئی سجادہ نشین صاحبزادہ صاحب یہاں تشریف لے آئیں اور مجھے ببر ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا چھونے کا شرف حاصل ہو جائے تو میں قدر پڑھتا رہوں گا. ہے ایسا کہ نہیں؟ مگر درود شریف پڑھنے والا سن لے کہ درود شریف پڑھنے والے کے کندھے دن قیامت کے حضور پاک علیہ السلام کے صدقت یا رسول اللہ. غلام کے کندھے آقا کے کندھوں کے ساتھ چو رہے ہوں، مس ہو رہے ہوں. تو سارے خچ ماری بیٹھے. یہ سوال بعد ہی سنتا میرا بچہ، میں ہوں تقریر کرا کہ تیرے سوالوں کا جواب دے. اگے تو ایک دفعہ سوال کیتا ہے وہ بندہ ہے نا جی. میں ایک ذہن میں اب میں کتنی عظیم بات کر رہا ہوں اور آپ اس میں سارا خیال پیدا کر رہے ہیں. وہاں سے آپ نے سلام کیا، بس میں خوش ہو گیا، میں نے بھی آپ کو سلام کے بات دی. تو ہو بددا ہے. اور سن لیں، کیا ہم میں سے کوئی چاہے کہ ایک غلام آزاد کر لے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھا اس نے گویا ایک غلام آزاد کر دیا. نہ جانے صبح سے لے کر اب تک ہم کتنی بار درود شریف پڑھ چکے ہیں. الحمدللہ. یہ تو خدا جانتا ہے. الحمدللہ. اور ایک نعت کا شعر یاد آ رہا ہے، یہ دل کو جب ہر دل کی دھڑکن کو سرکار کے نام کر دیا جائے تو پھر حال یہ ہو جائے گا، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، دونوں جہاں سرکار کا ہم کو صدقہ لگتا ہے. نام محمد اور ہر دھڑکن سے صلی اللہ کی آتی ہے آواز. دل میرا میرا تو نہیں ہے ان کا لگتا ہے. دل میرا اور دل میرا میرا تو نہیں ہے ان کا لگتا ہے. دونوں جہاں سرکار کا ہم کو صدقہ لگتا ہے. شعر بہت ہے، آخری شعر پیش کر رہا ہوں. ہر شعر عجیب شعر ہے کہ سرکار کی ذات پر دھڑکن ہر دھڑکن حضور کے نام کر دی جائے. ایسے لوگ ہیں کہ جن کی زبان سو جانے کے باوجود بھی اور جن کا دل سو جانے کے باوجود بھی سرکار کی ذات پر درود شریف مسلسل پڑھتا رہتا ہے.
آقا علیہ السلام اچھا سوال و جواب بڑے عجیب و غریب ہیں. غلاموں کا انداز کیا تھا سماعت فرمائیے. ایک صحابی پہلے تجسس کچھ اور تھا، آج کل پوچھتے ہیں پیر کے پاس جائیں اس لیے کہ کوئی وظیفہ دے دے تاکہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے، تاکہ ہماری تکلیفیں دور ہو جائیں، تاکہ یہ ہو جائے، تاکہ وہ ہو جائے. ساری دنیاوی غرض. بہت کم لوگ اللہ کا نام سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، بہت کم لوگ. جب طلب یہ ہو دنیا کی تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ پیر سے پھر کیا حاصل ہوگا. پیر اس لیے نہیں رکھا جاتا ہے، پیر اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ تمہیں پکڑ کر بارگاہ نبوت میں پیش کر دے. پیر کا فنکشن یہی ہے، تمہارے دل میں سرکار کی محبت اجاگر کر دے، ذہن کے اندر فطور اور غلیظ مواد کو کھرچ کر باہر نکال کر پھینک دے. یہ ہوتا ہے پیر کا مقصد. حضرت ابی بن قعب یہ قاریوں کا امام ہے. سوال کسی، اب میں یہ کہوں، میں وہ لفظ بھی نہیں بول سکتا کہ لفظ بولنا بھی سوء ادب ہے. کچھ لوگ بول جاتے ہیں حضور کے ادنا صحابی. ارے ادنا تو کون ہوتا ہے ادنا کہنے والا؟ حضور کا ہر صحابی اعلیٰ ہے، کیونکہ رسول اعلیٰ ہے، اس کا ہر صحابی اعلیٰ ہے. حضرت ابی بن قعب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے وظائف میں، اپنے معمولات میں سے اگر ایک وقت چوتھائی حصہ آپ کی ذات پر درود شریف پڑھوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر تو اس میں اضافہ کر لے تو یہ تیرے لیے ہوا خیر لک، یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے. عرض کی النصف یا رسول اللہ، اگر میں آدھا وقت درود شریف پڑھوں؟ آقا نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن بڑھا دے اور اچھا ہے. عرض کی آقا تینوں کا الثلث؟ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے مگر بڑھا دے. عرض کی اب حدیث کے لفظ سنیے، سماعت فرمائیے. حدیث پاک کے لفظ ہیں قلت اجعل الصلاۃ کلھا، کیا ہر وقت آپ کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھوں؟ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا قال اذن یکفی ہمک وَيُقَفِّرُ لَكَ ذَنْبِكَ، اگر تو ایسا کر لے تو تیرے سارے کام سنور جائیں گے اور تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر تو ایسا کر. یہ بارگاہ نبوی میں صحابہ کا سوال ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے روزانہ صبح، 70,000 فرشتے شام کو صرف اور صرف درود و سلام پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. 70,000 صبح، 70,000 شام کو. مگر جن کو باری ایک بار نصیب ہوئی، دن قیامت تک پھر دوبارہ نصیب نہیں ہوگی. مگر امتی زہے نصیب تیرا کہ تو صبح جائے، در رحمت کھلا ہے، صبح پڑھے، شام پڑھے، ایک بار پڑھے. میرا ایک دوست بلکہ ایک شاگرد جا رہا ہے عمرہ پر. میں نے اس بچے سے پوچھا اپنے شاگرد سے، بیٹا تمہیں کتنی بار ہو گیا؟ کہا سن 87 سے مسلسل ہر سال ماہ رمضان کا عمرہ کرتا ہوں، تقریباً 27-28 عمرے کر چکا ہوں اور 6 حج کر چکا ہوں. میں نے کہا تیری تو ساری زندگی راہ خدا میں اور راہ مصطفیٰ میں گزری. ایسے خوش نصیب بھی ہیں.